ہم نفس کی بات کرتے ہیں نا کہ کسی کی باتوں پہ نہیں آنا, لائی لگ نہیں ہونا. ہم نے اس کی باتوں میں آ کے غصہ, جیسے میں آپ کو کچھ سکھا دوں اور آپ بھڑک اٹھے, ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر دو پارٹنر جو ہوتے ہیں نا ان میں سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لائل ہوں. تیسری پارٹی ایکول بیس لائل پہ آ گئی, لائلٹی پہ. ہاں جی, میں لائلٹی پہ آ گئی ہوں. بالکل, اب میں محبت کی بات نہیں کر رہی, اب میں لائل ہونے کی بات کر رہی ہوں. بتا دیں, میں لائلٹی پہ اس لیے آ گئی ہوں کہ دونوں میں سے کوئی ایک غدار ہوتا ہے تو جو ہے وہ تھرڈ پارٹی انٹر ہوتی ہے. لائلٹی دیکھیں جیسے ملکوں میں غداری ہوتی ہے, اس کا لائلٹی سے تو تعلق نہیں ہے. لائلٹی سے تعلق ہے, میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے, تیسرا بندہ بیچ میں آتا ہی کسی ایک کی غداری کی وجہ سے ہے, کسی ایک کے بدلنے کی وجہ سے ہے. ان کو اجازت ملی ہے دو میاں بیوی کے درمیان میں مداخلت کرنے کی, تبھی تو جو ہے وہ مسہپ ہوا ہے, تبھی تو وہ رشتہ ٹوٹا ہے. کوئی ایک شخص لائل نہیں ہے دوسرے کے ساتھ تو اس نے تھرڈ پارٹی کو انٹر کیا ہے نا. نہیں نا, آپ میری بات دیکھیں, آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کے ساتھ لائل نہیں تو آپ بدلہ تو نہیں لے گی نا, اور آپ ڈس لائل ہو جائیں گی, ایسا تو نہیں کریں گے. نہیں, لیکن لائلٹی تو ہے. لائلٹی سے پہلے وفاداری تو ہے نا, آتے ہیں آپ کی وفاداری تو ہے. لائلٹی سے پہلے کچھ کریکٹرسٹکس آتے ہیں آپ کی پرسنالٹی پہ, وہ ایک جن کو الگ چیز ہے. کراس کرو تو پھر لائلٹی پہ کوسچن آتا ہے. دیکھیے نہیں, اگر تو آپ کی وہ کریکٹرسٹکس ویک ہے کہ اف یو گیٹ انفلوئنسڈ بائی اینی ونز اوپینین, یا اگر آپ میں ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں, آپ لائی لگ گئے, تو پھر آپ کی لائلٹی پہ کراس دراڑیں آنا شروع ہوتی ہیں. وہ تو لائلٹی پہ دراڑیں تب نہیں آئیں گی نا, وہ بندہ لائل ہے ہی نہیں. وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو بندہ لائل ہے ہی نہیں تو وہ تھرڈ پارٹی کو انٹر کیوں کرے گا؟ تھرڈ پارٹی کو انٹر تو وہی کرے گا نا. تھرڈ پارٹی تو ہمیشہ سے کھڑی ہے دروازے کے باہر. تھرڈ پارٹی ہمیشہ سے کھڑی ہے. تھرڈ پارٹی مختلف روپ میں جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ کھڑی ہے, لیکن وہ انٹر تبھی ہوگی جب کوئی ایک اجازت دے گا. ایسے نہیں ہوتا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا, اجازت کیسے ملتی ہے؟ اب میں یہ اجازت دے گا تو ہوگی نا, افیئر بن گیا, میں یہ نہیں کہہ رہی. تو کسی ایک نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو ایکسٹرا میٹل افیئر بنا نا, کریکٹر پہ آئی بات. یہ کریکٹر کا ہی, یہ شخصیت کا ہی عنصر ہے لائل ہونا یا نہ ہونا. دیکھیں میں اور آپ پوڈ کاسٹ آپ اگر لائل ہیں تو آپ وفادار ہیں, تو آپ غداری کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں. آپ وفادار ہی رہیں گی, یہ آپ کی شخصیت کا عنصر ہے نا. لیکن نہیں, اس سے پہلے آپ کے کریکٹرسٹکس میں آپ لائی لگ ہیں, تو وہ آپ کیوں لائی لگ ہیں؟ تو وہ کیسے ہیں؟ کیوں لائی لگے بتائیں تو کیسے ہوگا؟ آپ نے تیسرے کی بات سنی, کیوں سنی؟ کیسے سن لی؟ اپنے پارٹنر کے بارے میں کیوں؟ تو آپ ویک ہے نا. بالکل, ڈیسیجن میکنگ پاور سلو ہے نا. ڈیسیجن میکنگ پاور سلو تو ہے آپ کی, لیکن آپ لائل ہی نہیں ہیں, اسی لیے سنی. تو اس کے بعد لائلٹی آتی ہے نا, پھر آپ تو لائل. میں اس کو پہلے نمبر پہ رکھتی ہوں. آگے تو ہے ہی نہیں. آپ کی بات ایک الگ چیز ہے, لیکن میں آپ جو یہاں پر لائل ہونے کو پہلے نمبر پہ رکھتی ہوں. میرے نزدیک وفاداری پہلے نمبر پہ ہے, باقی آپ کی جو کریکٹرائزیشن ہے یا آپ کی پرابلمز ہیں وہ ایک الگ سچویشن میں ہے. آپ جو کریکٹرائز کر رہی ہیں چیزیں, میں اس کو مانتی ہوں, وہ ہیں, موجود ہیں, بٹ سب سے پہلے آپ کا لائل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. جب آپ لائل ہیں تو آپ اگلی پچھلی ادھر کی ادھر کی سنیں گی, کسی کی نہیں. آپ اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ گھر ٹوٹتا ہے آپ کے کانوں کے کچے ہونے سے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں, بازاروں میں جو زہر بک رہا ہے نا اس سے انسان شاید بچ جائے, لیکن کانوں میں جو زہر گھولا جا رہا ہے اس سے انسان نہیں بچ سکتا. یہ موت ہے. تو یہی تو آزمائش ہے, یہ رشتے کی موت ہے. آپ دیکھیں نا, ہر بری چیز میں لذت ہے. ہاں بالکل لذت ہے. تو یہ وہی والی بات ہو گئی نا. ہاں, بری باتیں بھی اچھی لگتی ہیں, تو یہی بات ہوگی. اور انسان سنتا ہے. چوری کر کے آسان ہے نا, چیزیں آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے, دیکھیں لوگوں سے نا, لوگوں کو مت چھینے. میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو کہتی ہوں, حسد کے مارے لوگ جو ہمیشہ سے میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ فساد مچانے والے رہتے ہیں. اگر کوئی کسی کے ساتھ خوشی محسوس کر رہا ہے, اگر کوئی کسی کے ساتھ خوش ہے, تو یہ نہ دیکھے کہ اس کا شوہر یا اس کی بیوی کتنی اچھی ہے, یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے یا ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے, اور آپ اس کے کان بھر کر جو ہے وہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ خراب کر رہے ہو, اور اس سے اس کا شوہر یا اس کی بیوی جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہو. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی نیچ حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا نہیں, چھین نہیں سکتا کوئی کسی کو کسی سے. نہیں, حرکتیں کرتے ہیں, حرکتیں کرتے ہیں. کوئی کسی کو کسی سے چھین نہیں سکتا. دیکھیں پھر لائلٹی کی بات آ گئی نا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, کسی کی مجال نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی شیطان بن کے بھی کسی کو کسی سے چھینے. نہیں چھین سکتا انسان کے جب تک انسان خود نہ جائے اس کے پاس. لیکن جا کون رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو جائے گا وہی گھر توڑے گا نا. اگر کوئی سکتا. جائے گا ہی نہیں تو گھر کیسے ٹوٹے گا؟ مجھے بتائیں. کسی سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا. یہ تو دیکھیں, یہ بات تو اپنی نہیں, یہ میں آپ کی بات نہیں مانتی. بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں چھیننے والے. تو جو چھن گیا, بڑے بڑے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. تو جو چھن گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں. تو وہ آپ کا تھا ہی نہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں. تو پھر آپ کو ایکسپیکٹیشن رکھنی. اس کا مطلب ہے پھر آپ کا ڈیسیژن غلط ہو گیا نا. تو جو چھن گیا کیا وہ ساتھ لے کر آئے تھے؟ نہیں, یہ بھی کوسچن ہے. آپ کو وہیں سے ملا نا, دنیا سے ہی ملا نا. وہ شخص جو آپ کی زندگی زندگی میں آیا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, دیکھیں رشتے جو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں نا, وہ ایسے باتیں نہیں کی گئی. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ باتیں جو کی گئی ہیں یہ روح کا تعلق ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جوڑا لکھا گیا تھا اوپر کوئی نام لکھا گیا تھا, یہ روح کا تعلق ہے.
جو روحیں وہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب تھی، وہ روحیں یہاں آ کر بھی جو ہے وہ ملتی ہیں. تو وہ تو بہتری روحیں اوپر ملتی ہیں جب انٹریکشن ہوتا ہے زمین پر. میرے آپ سے ملی، میں اس سے ملی، فلاں سے ملی. اور یہ پازیٹیو اور نیگیٹو جو رسپانس ایک دوسرے کے لیے ہمارا ہوتا ہے نا، یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے. تو آپ یہ دشمن جو لوگ بن جاتے ہیں، نہیں ان میں حسد کے ہمارے لوگ بھی ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اپنی تو ہے، انسان کے اپنے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. دیکھیں اپنے ہوتے ہیں، بالکل کسی کا کچھ نہیں چھین سکتا. اور جو چھن گیا وہ آپ لے کر دے آئے تھے، پر آپ اس پہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر جو چھن گیا نا وہ تو تھا ہی نہیں، تو پھر آپ کا تھا ہی نہیں کبھی، اور آپ اس پہ کلیم نہیں کر سکتے. بالکل. آپ کی اپنی اولادیں جو ہوتی ہیں، ہم سب اللہ کی امانت ہے، آئیں گے تو جانا بھی ہے. تو کسی کا کچھ ہے ہی نہیں فار ایور. اور جو آیا اور جو چلا گیا وہ اس کا اپنے مال نامہ ہے. لیکن کم سے کم وفاداری تو سیکھے نا، تھوڑی بہت جو ہے وہ اتنا تو وفادار رہے اپنے رشتے میں کہ کوئی تیسرا نہ آ سکے بیچ میں. وفاداری تو آپ نے کہا نسب اور نسل سے ہے نا، تو وہ آپ سکھا تو نہیں سکتے. نہیں سکھا سکتے، وہ پیدائشی ہے. تو یہی تو بات ہے. اور کچھ تھوڑا سا حیا تو کرے نا اس چیز کی کہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح تو تعلق ہی نہیں جڑے گا. دیکھیں نا، جو نہیں کر سکتے تو پھر تعلق نہیں جڑ سکتا نا. نہیں جڑ سکتا، تعلق تو جڑے گا نہیں. پھر تعلق آپ کس طرح، تعلقات تو آپ نے بنا لیے، اب نبھائے گا کون؟ تو کیوں کہا گیا کہ جب آپ نے رشتے کرنے ہیں تو نسب اور نسل دیکھیں، اور کف دیکھیں، وہ اپنے میں دیکھیں. بالکل، نسلہ دیکھ کے یار بنایا. تو پھر ساری بات یہی پہ آ کے بابا بلے شاہ بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر ساری بات یہی پر آ کر تو پھر رہ گیا پیچھے کچھ نہیں رہ گیا. لیکن اب نسل والے لوگ کہاں سے لائیں گے ہم؟ اتنے نسل والے لوگ تو ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں ہے ایسے بہت زیادہ تو نہیں چل رہی، لینیج چل رہی، بہت زیادہ تو نہیں ہے، ایک ہیرارکی چل رہی ہے. ہاں. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے نا نسل در نسل جو ہے وہ اپنی وفاداری کے حوالے سے جو ہے وہ جانے اور مانے بھی جاتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن وہ ہمارے پاس ذرا کم لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. نسل والے اگر زیادہ لوگ ہوتے تو آج طلاق اور خلا کی ریشو جو ہے وہ آپ کی عدالتوں میں نہ بڑھ رہی ہوتی. اچھا نہیں، ہمیں لگتا ہے آپ لاہور سے بات کریں، آپ پنجاب سے بات کریں، آپ پاکستان کی بات کریں، آپ دیکھیں کتنے تعلقات ہیں، کتنے رشتے ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں. کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ جڑ بھی رہے ہیں، ٹوٹ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر ربیہا، کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس معاشرے میں اگر ہم نے ہوش کیا یا آنکھ کھولی ہے اور ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو معاشرہ ہم سے پہلے بھی تھا، اور اسی طرح شاید طلاقیں اور کھلے اور شادیاں چل رہی تھی. لیکن اس معاشرے میں زیادہ نہیں ہے. نہیں، اس کا پرسنٹیج ہوتی ہے، ہمیشہ سے ایسے تھا، پرسنٹیج ہوتی ہے. کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں چھپی رہتی ہیں. پہلے لوگ چھپا لیا کرتے تھے، ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. ایکسپوزڈ ہے نا، اب ایکسپوزڈ ہے تو آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ نہیں، یہ تو چیزیں ہوتی ہیں. ہر معاشرے کا نا اپنا ایک نظریہ اور اپنے خیالات ہوتے ہیں. جب جو جیسا دور آتا ہے نا ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ جو اس دور کے لوگ ویسا ہی بہیو کرتے ہیں. اور یہی پرابلم ہے کہ اس دور کے لوگ جس دور میں جی رہے ہوتے ہیں نا، ان کی بیہیویئرز بھی اسی دور کے حساب سے چینج ہو رہے ہوتے ہیں. جتنا جدید دور ہوتا ہے اتنے جدید جو ہے وہ لوگوں کی سوچ بھی ہو جاتی ہے. اور اکثر اوقات برداشت کی کمی جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہے. جب موویز میں سیڈ سانگز بنتے تھے یا بریک اپ سانگز بنتے تھے، وہ اس سال یا اس صدی میں آ کے تو نہیں بننا شروع ہوئے. نہیں، ہمیشہ سے بنتے آ رہے ہیں. اگر ہمیشہ سے بن رہے ہیں تو تب سے چل رہا ہے سلسلہ. ہمیشہ سے بنتے آ رہے ہیں. ایسے تو نہیں سلسلہ تو دیکھیں تب سے چل رہا ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے. تو یہ تو چل رہا ہے، تو تب سے چل رہا ہے، ریلیشن شپ جوڑنے کا بھی اور توڑنے کا بھی. لیکن بات صرف وہیں آ جاتی ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں. بات آ گئی آپ کی اپنی ذات پہ، اپنی ذات پہ، بالکل اپنی ذات پہ. either it's a یہ اور نہیں for you. بالکل ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. ساری بات اپنی ذات کی ہے. آپ کی ذات اگر جو ہے وہ لائل ہے آپ کی ذات کے ساتھ، آپ خود کے ساتھ خوش ہیں اور آپ دوسرے کو بھی تبھی خوش رکھیں گے نا جب آپ کو اپنی ذات سے محبت ہے. دوسرے سے محبت بھی تبھی ہوگی. لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جنہیں اپنی ذات سے بے حد محبت ہوتی ہے وہ دوسروں سے محبت نہیں کر پاتے. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. جنہیں اپنی ذات سے محبت نہیں ہوتی وہ دوسروں سے نہیں کر پاتے. نہیں، اپنی ذات سے کچھ لوگوں کو بہت محبت ہوتی ہے، وہ دوسرے ہوتے ہیں. ہاں، وہ آپ سائیکولوجیکل میں سچویشن میں بات کریں، سائیکولوجیکل ایک ایشو آتا ہے. وہ النیس میں آپ جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں کہ ایک بیماری کے طور پر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم نے اس بات کو اسٹارٹ کیا تھا سائیکولوجیکل ایشوز سے، میں ہمیشہ کیونکہ کنیکٹ کرتی ہوں معاشرے سے چیزوں کو سائیکولوجیکلی، تو میں اسی حوالے سے جو ہے وہ اس کو جواب کو دیتی ہوں. آپ نے جیسے پرسنالٹی کے لائلٹی کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے جو ہے بتایا کہ جی ایک انسان جو ہے وہ خود چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. تو خود جب تک آپ نے خود چاہتے رہنا ہے تب تک ہی آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. خود چاہیں گے تو نیگیٹو ہو جائیں گے. چاہنا آپ نے خود ہی ہے. اور وہ بات ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی انسان نے خود کو خود ہی بلند کرنا ہے. کسی نے آ کے آپ کو بلند نہیں کرنا. کسی نے آپ کے آگے رشتے نہیں جوڑنے، رشتہ بھی آپ کو خود ہی جوڑنا ہے، گمان بھی اچھا رکھنا ہے. ایگزیکٹلی. تو چلے دیکھتے ہیں یہ سلسلہ جو چل رہا ہے پوری زندگی یہ چلتا رہے گا اور تا حیات، رشتے جڑتے بھی رہیں گے، ٹوٹتے بھی رہیں گے.